کہ ایک نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آتا اور کہتا شیئن للہ، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. آپ نے دیکھا یہ ہاتھ پیر سلامت، چہرہ صحیح، ہٹھے کھٹے موٹے تازے تندرست، بھیک مانگتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا محنت کرو، گھر میں کچھ ہے؟ کہتا کچھ نہیں ہے. کہا کچھ تو ہوگا. کہا ایک پیالہ ہے اور ایک لنگی. آپ نے کہا یہ دونوں چیزیں اٹھا لاؤ. پھر آپ نے اس کو بیچا. کوئی ہے جو اس کو خریدے گا؟ ایک نے کہا آدھا درہم، دوسرے نے کہا 1 درہم. جس نے 1 درہم لگایا اللہ کے رسول نے اس کو دے دیا. 1 درہم میں پیالہ بھی بک گیا، لنگی بھی بک گئی. تب اللہ کے رسول نے اس سے کہا آدھے درہم کا اناج لاؤ، گھر میں ڈال لو، اور آدھے درہم کی کلہاڑی بازار سے لے کر آؤ. وہ کلہاڑی لے کر آیا. اللہ کے رسول نے کلہاڑی میں دستانی لکڑی اپنے ہاتھ سے ڈال دی اور کہا اب جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اکٹھی کر کے گٹھر بنا کر بازار میں بیچو، کماؤ، محنت کرو، اپنے ماں باپ کی پرورش کرو، اور 15 دن کے بعد آ کر مجھے اپنا حال بتانا. 15 دن کے بعد وہ آیا اور کہا اے اللہ کے رسول گھر میں بہت اچھی گزر بسر چل رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ محنت کی کمائی، یہ حلال روزی، یہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانا اور بازار میں بیچنا اس بھیک سے بہتر ہے جو تم اللہ کے نام پر تندرستی کے حالت میں مانگ رہے تھے. یہ اس بھیک سے بہتر ہے. جو لوگ تندرست ہیں، ہٹے کھٹے ہیں، اور پھر بھی بھیک مانگتے ہیں، قیامت کے دن ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ دنیا میں بھیک مانگا کرتا تھا. آپ نے محنت کی طرف زور دیا ہے اور کہا ہے محنت کی کمائی اس سے بہتر ہے. محنت کی کمائی بھیک مانگنے سے بہتر ہے. اللہ کے رسول کبھی بھی محنت سے دور نہیں رہے. اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ 5-6 لوگ سفر کر رہے تھے، جنگل میں بھوک لگی. کسی نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے پاس تو بکری اکری ہے، چلو ذبح کر دیتے ہیں. تو ایک نے کہا کہ میں ذبح کر دیتا ہوں. دوسرے صحابی نے کہا میں کھال اتار دیتا ہوں. تیسرے نے کہا ٹھیک ہے میں بوٹیاں کر دیتا ہوں. چوتھے نے کہا ٹھیک ہے میں چولہا جلا کر ہانڈی میں رکھ کر پکا دیتا ہوں. پانچویں نے کہا ٹھیک ہے گوشت تم پکاؤ گے تو روٹیاں میں بنا دیتا ہوں. اب چھٹے خود اللہ کے رسول ہیں. 5 لوگوں نے اپنا اپنا کام لے لیا. اب چھٹے بچے اللہ کے رسول. نبی اکرم نے پوچھا اور مجھے کیا کام ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اب کوئی کام ہی نہیں، آپ آرام کریے، آپ آرام کیجئے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلا ہوں، مجھے بھی کوئی کام دیجئے. تم لوگوں نے اپنا اپنا کام بانٹ لیا ہے، میں بھی تو کام سادگی دیکھیے، سنجیدگی دیکھیے، سمپلٹی دیکھیے. میں بھی کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کام؟ صحابہ ہنسنے لگے. کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ بکری ذبح کر دے گا، یہ کھال اتار دے گا، یہ بوٹیاں بنا دے گا، یہ گوشت پکا کر تیار کر دے گا، یہ روٹیاں بنا دے گا. سارے کام تو ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا ایک کام باقی ہے. کہا نا اب کچھ نہیں. آپ نے کہا ہے. کہا کیا؟ صحابہ نے پوچھا کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا شرط ہے، میں بتاؤں گا تو اس کام کو میں ہی کروں گا. آپس میں 5 صحابہ نے صلاح کی بڑا بڑا کام تو ہم نے لے ہی لیا، اب چھوٹا موٹا کام ہوگا. اللہ کے نبی کو ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے بتائیے کیا کام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا گوشت پکانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، روٹی پکانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، لیکن گوشت پکانے کے لیے اور روٹیاں بنانے کے لیے چولہا جلے گا، اور چولہے میں جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت پڑے گی. لکڑیاں کون لائے گا؟ یہ کام میں کرتا ہوں، جنگل کے اندر میں جاؤں گا اور لکڑیاں کاٹ کر اکٹھی کر کے لانے کی ذمہ داری میری ہے. سب سے مشکل کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لے لیا، نبی اکرم نے اپنے ذمے لے لیا. یہ واقعہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ محنت سے کبھی اللہ کے رسول چوکے نہیں ہیں، محنت کرنے سے کبھی پیچھے نہیں رہے. میرے
پیارے مسلمان بھائیوں، یہ تمہارے نبی کی سادگی تھی۔ تمہارے نبی جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر لا رہے ہیں، ہمارے پیغمبر جلا رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں نہیں اے اللہ کے نبی آپ بکری ذبح کر دیجئے، آسان کام آپ لے لیجئے اور مشکل والا کام مجھے دے دیجئے۔ اور اللہ کے نبی یہ کہہ کر ان کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، میری قسمت میں لکڑیوں والا کام آیا ہے، لہٰذا لکڑیاں کاٹ کر لانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اب یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے، آسان کام تمہیں ملا ہے، مشکل کام مجھے ملا ہے، یہ اپنی اپنی قسمت ہے، میں اپنا حصہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ اور پھر حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہی لکڑیاں کاٹ کر لائے اور آپ نے چولہا جلایا اور لکڑیاں کاٹی اور پھاڑنے کا کام اللہ کے نبی نے کیا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ میں بتلا رہا کہ محنت کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور کرنے کا ایک میسج دے گئے کہ یہ ہے کام۔